2015 سے 2019 تک انہوں نے کیے. اس کو اس بنیاد پہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ آرٹیکل 10A اب اجازت نہیں دیتا کسی قسم کی رکاوٹ اور پہ کہ تو یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. اگر اوپن ہونا چاہیے جیل میں نہیں ہو سکتا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہو. اڈیالہ جیل سے جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں لے جانے تک ایک آدمی کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے, حفاظت نہیں کر سکتے. ایسی ریاست ہے جس میں رینجرز بھی ہیں, پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے. ان پہ پیسے کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو 224 کروڑ کو کیسے دیں گے؟ 24 کروڑ کو کیسے دیں گے؟ یہ ان پہ ہم رقم لگا رہے ہیں تو $20 بلین لگا رہے ہیں سالہ. تو یہ سب لنگڑا بہانا ہے, سب لنگڑا بہانا ہے. عمران خان کا ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا چاہیے. جو عدالت جہاں اینٹی ٹیررزم یا اینٹی یہ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں الزامات, وہ جو الزامات لگائے ہوئے ہیں, جو اس کی کورٹ ہے وہ اس کورٹ روم میں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتے, یہ انلیگل ہے. اور اگر عدالت نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اگر پروسیس ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ جیل میں ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہو سکتا. آئین کو میں ترمیم کیے بغیر یہ بالکل نہیں. آئین میں ترمیم کیے بغیر, آئین میں ترمیم کرو پھر آپ جیل میں ٹرائل کر سکتے ہیں, ورنہ نہ کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ جیل میں ٹرائل. اچھا سر, آپ نے جو آپ کی پہلے تھی وفات جو ہے وہ آگے ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے, حامد خان گروپ نے جو ہے وہ کل اعلان کر دیا کہ ہم اس میں اس ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا آپ اپنے پیسے کو ڈیفینڈ کریں گے؟ فیصلہ ملٹری ٹرائل, ہاں وہ تو دیکھیں یار, ملٹری ٹرائل کے بارے میں, ملٹری کورٹ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے, بہت غلط فہمی. یہ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹس ناگزیر ہیں. اب ملٹری کورٹس کی آپ پرفارمنس دیکھیں, 2015 سے 2019 تک جو ملٹری کورٹس لگے ان میں سے 253 کیسز ہائی کورٹ پشاور کے سامنے گئے. چیف جسٹس وقار سیٹھ کا بینچ تھا. ہائی کورٹ پشاور کے پاس 253 کیسز تھے جن میں کنوکشنز ہوئی, لوگوں نے ادھر ریٹیں کی. اب 253 کیسز میں 253 کنوکشنز, یہ ممکن ہے؟ پہلی بات. ابھی اور آتا ہوں, 253 کیس گئے جن میں سزا ہوئی تھی, 253 کے 53 میں سزا ہوئی. سزا کس بنیاد پہ ہوئی؟ کوئی گواہ نہیں, کوئی شہادت نہیں, کوئی گواہ, کوئی شہادت کسی کیس میں. ایک پرنٹ آؤٹ ہے ایک اقبالی بیان کا, اس میں نام میرا بھر دیا, دوسرے میں نام آپ کا بھر دیا, تیسرے میں نام آپ کا بھر دیا, وہی مضمون. 253 آدمیوں کو پھانسیاں, اور یہ ملٹری کورٹس ہیں. اب یہ کوئی یہ نہیں بتاتا لوگوں کو, وہ بھی تو کسی کے جانے جگر ہے جن کو سزا آپ دے رہے ہیں اور سلاٹر ہاؤس میں بیلٹ پہ لگا دیا ہے اور وہ آتی جائے گی باری اور سلاٹر ہوتا جائے گا. ایک بات اور, عمران خان خود اور وہ سپریم, وہ پشاور ہائی کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دی سب کنوکشن. عمران خان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے خود بھی بڑے کنسرن شو کرتے رہے ہیں. مطلب وہ کہتے تھے ویڈیو لنک ہمیں بلائیں, میں نہیں آ سکتا سیکورٹی کے. اگر جیل میں آپ کے مطابق اگر کچھ انتظامات بہتر کر دیے جائے تو کیا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان کی سیکورٹی کے لیے کہ کل کو حادثہ نہ ہو سکے؟ اگر ملزم کہتا ہے میرا ٹرائل اوپن کرو, ریاست کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ریاست اس کا اوپن ٹرائل نہ کرا سکے. یہ ملزم کی سوابدید ہے. ہاں وہ اگر کیا کہ وہ جو یہ 102 جو افراد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے چنے ہیں جن کے ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہے ہیں, ان میں سے 10-12 نے وہ جو جس طرح وہ یہ آدمی ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور واپس آ کے بیان اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے, اور وہ اغوا برائے تاوان نہیں, اغوا برائے بیان ہوتا ہے. وہ اغوا برائے بیان جس ہے, یہ وہ ان ملزموں سے
انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں سپریم کورٹ میں ہماری ریٹ کے خلاف کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں, ہمیں کوئی عام سول عدالت کی ضرورت نہیں ہے, ہم فوجی عدالتوں سے بڑے مطمئن ہیں. یہ اغوا برائے بیان ہے نا. سر یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ریٹ تھی جو حکومت اپیل پہ آئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بینچ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت نہیں بنا تھا, لیکن دوران سماعت تو اس پہ کسی نے نقطہ نہیں اٹھایا, فیصلے کا انتظار کیا جا رہا. فیصلے کا یہ ہمارے ہاں بڑی بدبختی ہے کہ عدالت کا فیصلہ اگر حق میں آ جائے تو یہ چلتا رہتا. عدالت کا فیصلہ اب حق میں نہیں آیا تو اب وہ ایسے اعتراض لے رہے ہیں جو پہلے نہیں لیے تھے, اور جو پہلے نہ لیا ہو وہ اعتراض آپ نہیں لے سکتے. ان کو یہ اعتراض وہاں لینا چاہیے تھا, وہ وہاں نہیں لیا, اب یہ نہیں لے سکتے. یہ اور بات ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ بھی عمر بندیالی نکلے. سر سیاسی منظرنامے کو آخری سوال, سیاسی منظرنامے کو دیکھ کر کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی منظرنامہ دیکھو, پاکستان میں تو کچھ نہیں کہا جاتا. پاکستان میں کوئی ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. 8 مئی کو آپ کو پتا تھا, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اکٹھے, ہم میں سے کسی کو پتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی کو ایک ایسا انقلاب آئے گا, ایک ایسا منصوبہ بنا ہوا ہے, ایک ایسا جال بچھے گا جس میں پولیٹیکل ورکر کو کھینچ کے اندر لے کے آیا جائے گا. نہ پولیس والا کوئی روکے گا, نہ رینجرز کوئی روکے گا, نہ بریگیڈیئر کوئی روکے گا, کوئی روکے گا نہیں. ان کو لے کے اندر جا کے پھر وہ 15-20 لوگ ہوں گے اور کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں گے. کور کمانڈر کے گھر میں جتنے ویڈیوز اس کے آئے, جتنے ویڈیوز آئے, ان میں سے 15-20 سے زیادہ لڑکے نہیں نظر آتے. ایک ٹیلی ویژن توڑ رہا ہے تو ایک پاس سے گزر رہا ہے, اور وہ لڑکا بھی نہیں, وہ کوئی بھائی لوگ ہی لگتا ہے. پر یہ اتنا منصوبہ بنے گا, یہ کوئی سوچ سکتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی کو کیا ہو جائے گا اور ساری دنیا الٹم پلٹم ہو جائے گی. تو آج بھی شاید 8 مئی ہو. سر کی بات کر رہے تھے تو خاور مانیکا کا جو آیا وہ زبان کا بیان ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ 6 سال بعد انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ بشرا بی بی کے کتاب پر جو ہے وہ مجھے اٹھا رہے ہیں؟ وہ بھی اسی محلے سے ہو کے آیا تھا, مہمان رہے تھے, چلے والے محلے سے ہو کے آیا تھا. اب انہوں نے اپنا مذاق ہی بنا لیا, اپنا مذاق ہی بنا لیا, اور ہم نہیں بنانا چاہتے جتنا یہ ایجنسیز اپنا بنا رہی ہیں. اب وہ یہ خاور مانیکا کرو, جب یہ معاملہ 6 سال پہلے اٹھا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا میری بیوی جتنی پاک صاف پاک باز تہجد گزار فرشتہ پیر کوئی ہو ہی نہیں عورت. اب چونکہ محلے سے, اس محلے سے آیا, وہ ٹرین آ کے رکی ہے. اب سر یہ پیپل پارٹی کے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی انہوں نے کمپین چلائی تھی, پیلی ٹک سے, اور پھر جو جہازوں سے انہوں نے پمفلیٹ بھیجے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کے خلاف وہی لوگ کروا رہے ہیں یا بائی لوگ کروا رہے ہیں؟ کیونکہ خاور مانیکا کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوتے ہیں اور وہ آ کے ٹی وی پہ ایسے بیان دیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو کامن ہے, ایک ہوتا ہے سملر فیکٹ ایویڈنس, ایک شہادت کا طریقہ ہے ثبوت کا, سملر فیکٹ ایویڈنس, کہ سملر فیکٹس میں وارداتیں ہوئی, 5-6 وارداتیں اس علاقے میں ہو جاتی ہیں, اس سارے علاقے میں 5-6 وارداتیں ہوئی, اور وہ وارداتیں ساری ایک ہی پیٹرن سے ہوتی ہیں, ایک ہی پیٹرن. کہ وہ چور, ہم جب رات کو باہر سویا کرتے تھے گرمیوں میں, تو چور ہمارے روشن دانوں سے اندر جاتا تھا رسا سے. اب ایک ہی 7 وارداتیں ہو جائیں, چور ہر دفعہ اسی طرح جائے. اب وہ ایک چور پکڑا جائے, 4 اس کے خلاف وارداتیں وہ ثابت ہو جائے, تو اگلی 3 میں برڈن آف پروف اس پہ ہو جائے کہ یہ تو تمہارا وہی. اب یہاں ایک بندہ غائب ہوتا ہے, اس کی فیملی پٹیشنز کر رہی ہے, ریٹیں ڈال رہی ہے,